نصيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 75 یہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ اور قتال کو نہیں کرتے ہو، جبکہ کمزور بندے، کمزور عورتیں، کمزور بچے وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال دے، اللہ ہمارا کوئی دوست بنا دے، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور اللہ اپنی طرف سے کوئی ہماری مدد کر دے۔ اگر ہم امت مسلمہ آج کے دن پوری امت مسلمہ یوم القدس منا رہی ہے، اور یوم القدس ایک دن جلسے بیانات ہوں گے، کتابات ہوں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قدس کو ہم بھول ہی چکے۔ قدس بھی ہمارا ہے، اسے یہودی غاصبوں سے کس نے لینا ہے، اور جو موجودہ ظلم وہاں پر ہو رہا ہے، تاریخ انسانی میں شاید اس طرح کا ظلم نہیں ہوا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، یقین کریں آنکھیں آنسو ہو رہی ہیں۔ 2 دن پہلے، 3 دن پہلے ایک بچہ، شہید بچہ چھوٹا سا غزہ میں، اسے کتے نے اٹھایا ہوا پورے بچے کو۔ تو حضرات، یہ 57 اسلامی ملک، ہم اپنے آپ کو آزاد ملک کہتے ہیں، ہمارے پاس فوجیں بھی ہیں، ہمارے پاس مسائل بھی ہیں، کیا ہمارے پاس نہیں ہے؟ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ اسرائیل ایک ناجائز یہودی ریاست جو کہ ساری طرف اس کے مسلمانوں کے ممالک ہیں، اگر وہ اس کا زمینی رسائی کاٹ کے رکھ دے، بند کر دے، تو پھر بھی اس کو سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یوم القدس کا جمعہ منا لو ٹھیک ہے، یوم القدس منا لو ٹھیک ہے، تو حضرات یہ قدس کس نے لینا ہے؟ صلاح الدین ایوبی بھی تو ایسے آئے تھے نا۔ تو حضرات یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ اس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں کہ صرف ان تصویروں کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اور یہ کتنی ہمیں رپورٹ ہوتی ہیں، بہت تھوڑی رپورٹ ہوتی ہوں گی۔ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کھانے کا کچھ نہیں، پینے کا کچھ نہیں، اور دنیا کے اصولوں کے مطابق کوئی کسی کو دوائی، کسی کا علاج معالجہ کچھ بھی نہیں دیا جا سکتا، کچھ بھی نہیں دیا جا رہا۔ نبی علیہ السلام ایک جنگ میں تھے، اور آپ نے دیکھا کہ کافروں میں سے ایک عورت، اسے کسی مسلمانوں نے قتل کیا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما کان ذہابہ لتقاتل، اسے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نبی علیہ السلام نے جنگ کے بھی کچھ اصول رکھے۔ جنگ میں نبی علیہ السلام نے عورتوں کو، جو دشمنوں کی عورتیں ہیں، ان کو بھی قتل کرنے سے روک دیا، بچوں کو قتل کرنے سے روک دیا۔ حضرات یہ کتوں کے حقوق والی تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، بلیوں کے حقوق والی تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، ادھر سے بھی اٹھتی ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی اٹھتی ہیں۔ کدھر ہیں وہ مومبتیاں لے کے آنے والے؟ کبھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، یہ ڈیفینس میں جا کے کیا کچھ ہوتا ہے، یہ گلبرگ میں مومبتیاں جلا کے بھی بڑا ظلم ہو گیا، فلاں پہ ہو گیا، فلاں پہ ہو گیا۔ تو اس کے لیے زبانیں گنگ کیوں ہیں؟ کیوں نہیں کچھ بولتے؟ کیوں نہیں قومیں اٹھتی؟ کیوں نہیں قومیں کو شپنا؟ اس طرح کا کوئی بھی اپنا رویہ جو سوچنے والی بات ہے، کرنے والے کام ہے کہ جی مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے، مسلمانوں کی کیا تنظیم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تنکوں کے ڈھیر ہیں۔ سارے مسلمان اربوں کے حساب سے بھی اگر ہیں تو پانی میں بہتے ہوئے تنکے، یہ
نہ کسی کا کوئی وزن ہے، نہ کسی کی کوئی بات ہے، نہ کسی کی کوئی حیثیت ہے۔ اپنے اپنے ملک میں 57 اسلامی ملک، ان کے خلاف کوئی تحریک اٹھا کے دکھاؤ، کوئی ان کے خلاف بات کر کے دکھاؤ، ہر ایک نے اپنا اپنا سکہ جما کے رکھا ہوا ہے۔ اگر 57 اسلامی ملک اپنے اپنے دائرہ حدود کے اندر اپنی حکومت کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک کو کچل دیتے ہیں، زور سے بھی کچل دیتے ہیں، تو پورے مل کے کوئی مسلمانوں کی بات ہی نہیں کر سکتا۔ اور پھر جہاد کی بات، جہاد کی تو بات ویسے ہی ہمارے نصاب سے ہی نکل گئی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ قرآن جو ہم نے تراویح میں بھی پڑھا، ہم نے پتہ نہیں ماشاءاللہ کتنے قرآن پاک ختم کر دیے۔ قرآن کے خلاصے بھی ہم سنتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں تم اٹھتے کیوں نہیں ہو، جنگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک صحابی تھے، وہ معروف صحابی تھے، وہ بھی بدر میں جا رہے، احد میں جا رہے ہیں۔ انہیں کہا گیا بھائی آپ تو معذور ہیں، آپ اگر نہ بھی جائیں، آپ کی تو ٹانگ کمزور ہے، آپ اگر نہ بھی جائیں تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی کمزور ٹانگ کے ساتھ چلتے چلتے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو صحتیں بھی دی ہیں، جوانیاں بھی دی ہیں۔ آج کسی کے خلاف بھی بندہ بات کر کے دیکھے نا، کسی کے اپنی کے خلاف بھی بات کر کے دیکھے، قتلوں تک ہو جاتے ہیں۔ دشمنیاں کتنی نسلوں تک چلتی رہتی ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے اس نے ایسے کہا تھا، ہماری خواتین کے بارے میں اس نے یہ نازیبا کلمات کہے تھے۔ تو وہ جن کی بچیاں ہیں، وہ جن کے بوڑھے باپ ہیں، جن کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2586، نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم، مسلمانوں کی مثال، ان کی آپس میں محبت کی مثال، وتراحمہم، ان کا آپس میں رحم دلی کی مثال، وتعاطفہم، اور ان کا آپس میں میل جول پیار کی مثال، مثل الجسد، یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ سارے کے سارے مسلمان، وہ پاکستان کا مسلمان، وہ غزہ کا مسلمان، کہ ملائیں تو ایک جسم بنتا ہے۔ سعودی عرب کا مسلمان، کشمیر کا مسلمان، ملائیں تو ایک جسم بنتا ہے۔ 57 اسلامی ممالک کے مسلمانوں کو ملایا جائے تب ایک جسم بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ اذ اشتکا منہ عضو، جب اس میں سے جسم میں سے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، سارے کا سارا جسم وہ نیند بھی چھوڑ دیتا ہے، بخار کو بھی محسوس کرتا ہے، تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے۔ ذرا غور کریں، ایک بندہ اگر اس کے انگلی میں کوئی ضرب لگ جائے نا، کوئی کیل لگ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، اس کا ناخن اتر جائے، کوئی اللہ نہ کرے کسی کا تھوڑا سا کوئی زیادہ زخم ہو جائے، کسی کا پورا کٹ جائے، انگلی میں تکلیف اگر آ گئی ہے نا تو یہ سوتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں سوتا؟ تکلیف تو انگلی میں ہے، باقی پورے جسم میں کیا تکلیف ہے؟ سوتا کیوں نہیں سوتا؟ اس لیے کہ یہاں پر تکلیف ہے، صرف ناخن میں تکلیف ہے تو اپنی نیند چھوڑ لیتا ہے، تو اپنے سکون کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو اپنے سکون کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ اگر تیرے دان پر تکلیف ہے تو پھر تکلیف تو اتنے سے حصے میں ہے، پھر سوتا کیوں نہیں؟ آرام سے اے سی چلا کے سو جایا کر، پنکھے لگا کے سو جایا کر، سوتا کیوں نہیں ہے؟ نہیں سوتا اس لیے کہ جسم کا ایک حصہ وہ تکلیف میں ہے۔ تو تیرے پیغمبر نے، میرے پیغمبر نے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نبی پیغمبر نے فرمایا کہ ساری امت کا درد ایک درد ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ کسی ایک کو تکلیف ہے، دوسرا اس کی تکلیف کی وجہ سے اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں تکلیف کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ جن کے پاس طاقتیں ہیں، جن کے پاس قوتیں ہیں، انہیں تکلیف محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ کچھ بھی نہیں کرتے ہم۔ تو حضرات، یہ امت مسلمہ ایک
जिस्म की मानंद है, कुछ भी नहीं है। हम गए गुजरे हो गए हैं, कोई हमारी कदर कीमत नहीं है। और सुनन नबी दाऊद की एक हदीस है, हदीस नंबर 4297, सही हदीस है। हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु वो रिवायत के रावी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक वक्त आएगा कि गैर मुस्लिम कौमें मुसलमानों के ऊपर ऐसे चढ़ दौड़ेगी, ऐसे इनको नोचने के लिए, ऐसे इन्हें खत्म करने के लिए कि जैसे खाने वाले भूखे लोग खाने की प्लेट पे ऐसे उमड़ आते हैं। खाना, आपको पता है कि जब खाना खुलता है ना, तो फिर कोई नहीं देखता कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है, सब आदमी भूल जाते हैं। हर एक को पता होता है कि खाना जल्दी सबसे पहले मैं ले लूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक वक्त आएगा जैसे भूखे लोग खाने के लिए टूट पड़ते हैं, ऐसे ये सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी। फकाला काइलुन व मिन किल्लतिन नहनु यौमइदिन, हजूर हम उस दिन तादाद हमारी थोड़ी हो जाएगी इसलिए ऐसे होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, बल अंतुम यौमइदिन कसीर, बल्कि उस दिन तुम्हारी तादाद बड़ी होगी। तो ये तादाद इससे बड़ी क्या होनी है? जब तुम अरबों में पहुंच चुके हो, तुम्हारी तादाद इतनी ज्यादा है कि तुम्हारे सदावत तो तुम्हारे अपने मुल्क हैं और दूसरे मुल्कों के अंदर गैर मुस्लिम मुमालिक के अंदर तुम्हारी कितनी आबादी है, कितने मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलाकिन्नहु गुसाउन का गुसा इस्सैल, तुम तिनकों की मानंद हो जाओगे जो पानी के अंदर बहते जाते हैं। तिनका पानी के अंदर बह जाता है ना, पानी उसके लिए जाता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। पानी की झाग है, झाग की कोई हैसियत नहीं है। पानी इधर को उसका थपेड़ा मारे, झाग इधर को चली जाती है, पानी इधर को थपेड़ा मारे, झाग इधर को चली जाती है। झाग की अपनी कोई हैसियत नहीं होती। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो तिनकों की तरह तुम झाग की तरह हो जाओगे। वाला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल-महाबत मिनकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारी हैबत को खत्म कर देगा। है किसी की हैबत? किसी को डर है कि चारों तरफ से तो मुसलमान बैठे हैं, अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया तो हम किधर जाएंगे? किसी को कोई डर नहीं है, जो चाहे कर रहे हैं। हज़रात, जहां बिल्लियों के, कुत्तों के हकूक की तंजीमें हैं, वहां इंसानियत का कोई नाम नहीं ले सकता। किसी को पीने का पानी नहीं मिलता, भूख के साथ मारे जा रहे हैं। अस्पताल जहां इलाज हो रहे थे, अस्पतालों को खत्म कर दिया गया, तो वो कहां जाएं? आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है, तो वो किधर जाएंगे? इसी तरह उनके साथ हो रहा है। हम बड़े खुश हैं कि हमने यौमुल कुर्स मना लिया है और अभी 2 दिन बाद आप ईद की छुट्टियां मनाने चले जाओगे। किस मुंह से उम्मत मुस्लिमा ईद मुबारक कहेगी? कैसे एक दूसरे को ईद मुबारक कहोगे? कैसे बेहतरीन कपड़े पहन के अच्छे अच्छे खाने खाओगे? तुम्हारा तो जिस्म दर्द के अंदर मुब्तला है। तुम्हारी वहां माओ की, बेटियों की, बहनों की इज्जतें तार कर दी गई है। बच्चों को क्या कितने जुल्म के साथ कत्ल किया जा रहा है। तो हज़रात, हम बड़ी खुशी के साथ ईदें मनाने जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु फी कुलूबिकुम अल-वहन, और तुम्हारे दिलों में ना अल्लाह एक वहन डाल देगा। एक बीमारी तुम्हारे दिलों के अंदर आ जाएगी, उसका नाम है वहन। फिर एक कहने वाला सहाबी कहता है कि या रसूल अल्लाह वमल वहन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वहन क्या होता है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से डरना। जब तुम्हारे अंदर ये आ जाएगा ना, फिर तुम्हारी कोई कदर कीमत नहीं होगी। और अब हमारे पास यही बाकी रह गया। हमने अपनी हिफाजत के लिए, अपने शाहाना ठाट बाट को कायम रखने के लिए हमने इतनी सिक्योरिटी के हिसाब अपने लिए बना रखे हैं, लेकिन मुसलमानों के बारे में कोई भी नहीं सोचता। तो ये हमारे अंदर वहन की बीमारी आ गई है। हर बंदा देखे कि किसके दिल के अंदर वहन है। वहन दुनिया की मोहब्बत है, कराहियतुल मौत, मौत से डर है। अगर नहीं है तो फिर इस्लामी मुल्क को मिलकर जिहाद का ऐलान कर देना चाहिए, निकल पड़ना चाहिए। फिर क्या होगा?
فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، بچوں کو بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے فوری طور پر جگہ کر دیتا تھا کہ کہیں یہ بڑے ہو کے یہ میرے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہو۔ تو فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا ہے، آج اتنا تو نہیں ہے۔ آج تو آپ سارے ماشاءاللہ ہم بھی آپ بھی مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اسلامی ملکوں میں بھی غیر اسلامی ملکوں میں بھی ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، کسی نے پیدا ہونے سے نہیں روکا، پیدا ہونے کے بعد کسی نے قتل نہیں کر دیا، ہم تو اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم آزاد ہیں۔ اور جو غلام تھے نا فرعون کے، اس نے کہا کہ یہ موسیٰ اور ہارون یہ تو جادوگر ہیں، بلاؤ جادوگروں کے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ جادوگر آ گئے اختصار کے ساتھ، اب وہ مقابلہ ہونا شروع ہوا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، جادو کیا، وہ ہلنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ ایک سانپ کی شکل اختیار کر گیا، ان کی رسیاں اسے کھانا شروع کر دیا۔ تو جادوگروں کو سمجھ لگ گئی کہ ہم جادوگر ہیں، ہمارا کام ختم ہو گیا، یہ ہم سے کچھ زیادہ بڑی طاقت ہے، یہ اللہ کا باقاعدہ نبی ہے، فوراً مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوا نا تو فرعون کہتا ہے آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میں نے اجازت نہیں دی تو مسلمان کیسے ہو گئے ہو؟ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، مخالف سے مجھ سے پاؤں کاٹ دوں گا، میں تمہیں کھجور کے درختوں کے ساتھ پھانسی پہ لٹکا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، جو کرنا چاہتا ہے فرعون تو کر لے۔ یہ وہ جادوگر جو اس کی ملکیت کے اندر رہتے تھے، جو اس کے ملک کے اندر رہتے تھے، وہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا تھا، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ختم کرو گے تو یہ دنیا کی زندگی ختم کر دو گے نا، اس سے بعد اور کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ جادوگر جو کہ مسلمان نہیں تھے، سمجھ آئی تو فوراً باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اتنا بڑا باطل کہ جو اپنے آپ کو آنا ربکم الاعلی کہتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، نہیں تجھے مانتے۔ اور ہم کیا ہیں کہ ہم 57 اسلامی ملک لمبے پہ گئے۔ ذرا ہماری قدر و قیمت، ہمارے جینے کا کیا حق ہے؟ جنگ احد میں مسلمانوں کو ابتدائی طور پہ تھوڑی تکلیف ہو گئی، شکست ہو گئی، نبی علیہ السلام بھی زخمی ہو گئے، وہاں پر بہت زیادہ شہادتیں ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں تو پھر ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ قوموا فموتوا علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رستے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اٹھو تم بھی جنگ کرو، تم بھی نکلو، ابھی دشمن سامنے موجود ہے، لڑو، جانیں ختم ہوتی ہیں تو کوئی بات نہیں، ہو جائیں کوئی بات نہیں۔ پھر لڑے، دشمنوں کو وہاں سے بھگا دیا، جنہوں نے اتنا نقصان کر دیا تھا۔ مسلمان صحابہ کرام ذرا ہمت ہوئی، جرأت دکھائی، سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جن قوم لمبے پیجے، پوری امت مسلمان لمبے پیجے پٹھے منہ، اس کی مدد نہیں ہوا کرتی۔ اس کا دشمن جس کو جی چاہے جب چاہے ختم کرے گا، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ قدر و قیمت ان کی ہوتی ہے جو باطل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک آیت میں پڑھنے لگا ہوں، وہ آیت آپ سبھی کو بڑی یاد ہے، وہ آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبھی کو یاد ہے نا یہ آیت کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس کا ترجمہ بھی ماشاءاللہ سبھی کو یاد ہے، اور یہ ہر بندے کو یاد ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، رول ماڈل ہیں۔ نبی علیہ السلام ہمارے لیے بہترین ایسا اسوہ حسنہ ہے
کہ جن کے علاوہ اور کے ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے. اور یہ اللہ نے پتہ کہاں آیت نازل کی؟ سورہ احزاب میں. سورہ احزاب پتہ کون سی سورت ہے جس میں اللہ نے فرمایا یہ جنگ احزاب، جنگ خندق جو ہے یہ اس کی بات ہے. جنگ خندق میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ جاءوکم من فوقکم، پیچھے اوپر سے، اوپر والے علاقوں سے بھی آ گئے، ومن اسفل منکم، نچلے علاقوں سے بھی آ گئے، سارے اکٹھے ہو کے آ گئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پتھرا گئی تھی. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل باہر کو آ رہے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کی آزمائش ہو گئی. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بہت ہی زیادہ زلزال، وہ کہ انتہائی زیادہ مسلمان وہ تکلیف میں ہو گئے. اتنا زیادہ خوف ہو گیا کہ اب کیا بنے گا. یہ بدر میں آئے تھے، یہ مسلمانوں سے مار کھا کے پیچھے بھاگ گئے. احد میں آئے، پھر بھی آخر مقابلہ بنا. اب تو یہ سارے کے سارے اتنے زیادہ کہ تعداد بھی ان کی زیادہ ہے، اور آج تو اینٹ کے ساتھ اینٹ بجانے کے لیے آ گئے ہیں. تو اتنی خوف کی کیفیت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 21 میں تذکرہ کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ دیکھنا ہے تو پھر جنگوں میں آگے دیکھو. نبی علیہ السلام نے تہجد پڑھی ہے نا، رو رو کے دعائیں مانگی ہے نا. اللہ نے وہاں نہیں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اتنی تیرے اور میرے پیغمبر نبی علیہ السلام کی پیاری عبادت ہے، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی عبادت وہ اسوہ حسنہ ہے. اس موقع پہ اللہ نے نہیں فرمایا. نبی علیہ السلام کا اخلاق اتنا اچھا تھا، اخلاق اتنا اچھا کہ پورا قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے. جہاں نبی علیہ السلام کے اخلاق کی بات ہوئی وہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے یہ جنگ کا میدان ہے، جنگ کے اندر آگے جو بات چلی. اس سے پہلے آیت میں آپ کو بتاؤں، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 20 ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، منافقین پیچھے بھاگ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ ابھی وہ جو احزاب آئی تھی، وہ جو خندق میں لڑنے والے مکہ سے آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ادھر ہے کہ چلے گئے، پتہ نہیں مسلمانوں کا کیا بنا ہوگا. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، وہ یہ منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گاؤں میں ہوتے ادھر جا کے ہمیں پتہ چلتا کہ مسلمانوں کا کیا بنا، جنگ میں جیتے ہارے کیا ہوا. یہ آیت ہوئی. اس آیت کو چھوڑ کے اس سے اگلی آیت جو کہ 22 نمبر آیت ہے نا، یہاں اللہ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے ان جماعتوں کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. پیچھے بھی احزاب کی بات ہے، پیچھے بھی جنگ کی بات ہے، اگلی آیت میں بھی جنگ کی بات ہے. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہم نے کیا سمجھا نبی علیہ السلام کی زندگی کو؟ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہم نے سمجھا. نبی علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی نا، اب اس دعا کا کئی دفعہ تذکرہ کرتے ہیں، ابھی 2 جمعے پہلے بھی کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی فَجَعَلَ يَهْتِفُ رَبَّهُ، اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی. اس کا مقام بتانا چاہتا ہوں کہ کہاں پہ مانگی. ادھر بدر کا مقام ہے، ادھر ان کی فوجیں کھڑی ہیں، ادھر اپنے جانشین صحابہ موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جانشین چند میرے پاس جو ہیں 313 ہیں، تھوڑے سے بندے ہیں، اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو مجھے لگتا ہے کہ پیچھے تیرا نام لے رہا ہے کہ باقی نہیں ہوگا. یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ممبر پہ نہیں مانگی، مسجد نبی میں پہلی صف پہ نہیں مانگی، مسجد نبی میں بیٹھ کے صحابہ کرام کو یہ نہیں کہا کہ صحابہ دعا کرو کہ وہ جو کافر آ رہے ہیں وہیں سے پیچھے ان کے لیے کوئی طوفان آ جائے ان کو ختم کر دے. نہیں، جنگ کے لیے نکلے، جنگ کے لیے تیار ہیں. ادھر اپنی فوجیں تیار کی، ادھر ان کی فوجیں تیار کری ہیں، جنگ ہونے والی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو زندگی ساری کی ساری گزری ایسی ہے،
اور ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم دوستو، یاد دہانی بھی ہے. پہلے بھی آپ ماشاءاللہ مساجد کے ساتھ مدارس کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں، اور یہ شیرو پورہ میں ہماری اپنی مسجد ہے اور یہ قدوسیہ مسجد ہے. وہ آپ ہی کے اپنے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کیا کریں. سال میں ایک بھائی ان اپنی 3-4 مسجدوں کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں. ایک اپنی یہ مسجد ہے، 2 ایک اپنے اور ادارے ہیں. رمضان کے جمعوں میں اپنی ہی مساجد کے لیے اعلان کیے جاتے ہیں، جو یہ اپنی مسجد ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کے حضرات. یہ روزے ختم ہو رہے ہیں، تو ان کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رمضان گزرنے کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لینا تو اس کو اتنا ثواب ہوگا کہ جیسے کہ وہ پورا سال ہی روزوں کے اندر ہی رہا. تو یہ جہاں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے الحمدللہ 29 ہو جائیں 30 ہو جائیں سارے روزے الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ رکھ لیے ہیں، تو یہ شوال کے 6 روزے وہ نہ رہے کسی کے لیے. کوشش کریں کہ اگر پچھلے سالوں میں کبھی کوتاہی ہو بھی جاتی تھی تو یہ جتنے روزے ہو چکے ہیں وہ تو صرف 6 روزے ہیں، اور 6 روزے پورے مہینے کے اندر ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ 6 روزے آپ نے لگاتار رکھ لیے ہیں. کبھی کبھی وہ ہفتے اتوار کو رکھ لیں، جب آپ کو چھٹی ہوتی ہے چھٹی والے دن رکھ لیں، کوئی بات نہیں. جب اپنے آپ کو تھوڑا سا ایزی محسوس کرتے ہیں تو صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1164. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر. جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اسے اتنا ثواب ہوگا جیسے کچھ بندے نے سارا سال روزے میں ہی گزار دیا. تو یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے رکھے. اگر کسی کے رمضان کے روزے کسی مرض کی وجہ سے کسی سفر کی وجہ سے رہ گئے ہیں، پہلے وہ رمضان کے پورے کرے گا اس کے بعد شوال کے روزے رکھے گا. ایسے نہیں کہ پہلے شوال کے رکھ لیے اور رمضان کے روزے بعد میں جب چاہے، ایسے نہیں. بلکہ حدیث کا لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ثم اتبعہ، رمضان پورے ہونے کے بعد جس کے کوئی رہ جاتے ہیں خواتین کے کچھ ایام کی وجہ سے، مخصوص ایام کی وجہ سے اگر رہ جاتے ہیں تو وہ پہلے وہ ایام کے روزے رکھیں گی، بعد میں پورا مہینہ پڑا ہے تو وہ یہ روزے رکھ سکتی ہیں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1715. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام ستۃ ایام بعد الفطر کان تمام السنۃ. جس بندے نے رمضان مبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے وہ گویا کہ ایسی ہے جیسے کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھ لیے. اور یہ سارے سال کے روزے صرف 6 روزے ہم رکھ لیں گے تو اس سے سارے سال کے روزوں کا ثواب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. روزے رکھا کریں، نفلی روزے رکھا کریں. پیر اور جمعرات کا ہے یہ بھی کوشش کریں رکھا کریں. ایام 20 کے ہیں، عربی مہینے کی 13، 14، 15 کے روزے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی کمی ہے تو نفل نمازوں کے ساتھ پوری ہوتی جائے گی. روزوں میں کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو وہ نفلی روزوں سے پوری کرتی جائے گی. گویا کہ جس عبادت میں کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وہ اسی طرح کی عبادت سے کمی کوتاہی پوری کر دی جاتی ہے. تو روزے کی کثرت کے ساتھ رکھا کریں. ہمارے فرضی روزوں کے اندر اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نفلی روزوں کے ساتھ اس کمی کوتاہی کو پورا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہم